إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم حاضرین اور بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، پردے میں بیٹھے تمام خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا۔ وہی اکیلا اللہ ہم سب کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، ہم سب کو کھلانے پلانے والا ہے۔ ہر ایک چیز کی حرکت جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ حرکت میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی چلتی ہے اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی من چاہی یہاں سب کچھ حرکت میں، سب کچھ عمل میں آتے ہیں اور لائے جاتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک بھی نصیب فرمایا، رمضان کی ساعتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ مجھے اور آپ کو یہاں جمعہ کے دن، جمعہ کی بابرکت گھڑیوں میں، محترم اور برکتوں والی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمع کیا، اکٹھا کیا، کچھ دین کی باتیں ہم سنیں اور جمعہ ادا ٹھیک سے ہو سکے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کا جو جتنا بھی بڑائی کبریائی بیان کریں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے مالا مال کیا، بہت کم ہے۔ اسلام سے ہمیں سرفراز کیا، اسلامی تعلیمات سکھائیں اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھانے کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ان کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا
اس بات پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آج رمضان المبارک کا جو ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے، کل رات ہم نے پہلی تراویح ادا کی تھی۔ اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں پورا مہینہ روزے اور تراویح اور اسی طرح کثرت سے ذکر و اذکار اور عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج رمضان کی ابتدا ہو رہی ہے، رمضان کی شروعات ہو رہی ہے، تو اس مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں، جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان المبارک کو ہم مفید کیسے بنائیں، رمضان المبارک کو ہم بہتر کیسے بنائیں۔ یہ پورا مہینہ ہمارے سامنے ہے، آج پہلے روزے سے ہم گزر رہے ہیں، تو بقیہ پورا مہینہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں، اس کو فائدہ مند بنائیں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کام ہمارا بہتر ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ہماری عبادتیں قبول ہو، تو کیوں نہ ہم کچھ باتیں ابھی کے ابھی سنیں اور تیار کریں اور اس کے اوپر تیار رہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس بات کو ذرا دماغوں میں بٹھائیں، اس بات کو ذرا شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ ہم یاد رکھیں کہ رمضان المبارک یہ پورے مہینوں کے اوپر بڑی فضیلتوں والا اور بڑی رحمتوں والا رکھتا ہے، بڑی فضیلتیں اس کے اندر رکھی جاتی ہیں۔ جیسا پورے ویک اور وارم کے اندر جمعہ کو اللہ نے جیسی فضیلت دی، پورے دنوں میں سردار کی حیثیت جمعہ، اور پورے مہینوں میں رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلتیں دی۔ اس لیے ہم تمام کو یہ بات جاننا ہے کہ یہ مہینہ جو آیا ہے یہ تجدید ایمان کے لیے آیا ہے۔ تجدید ایمان بولے تو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کو ایک اور مرتبہ کھنگالنے کے لیے، صاف ستھرا رکھنے کے لیے۔ جیسا جمعہ کے دن ہمارے سروں کے اوپر ٹوپی لگ جاتی، جھبا داڑھی وغیرہ ہم ایک دم ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، نمازوں کے لیے آتے ہیں مسجد کے لیے، رمضان المبارک میں بھی ایک ماحول ہمارا بن جاتا ہے، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنے کا شوق رکھتے ہیں، بڑے بوڑھے تمام عبادتوں میں بزی ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک یہ عبادتوں کو لے کے آتا ہے، جیسے بارش کا موسم، برسات جیسے ہوتی ہے، ویسے اس ماہ میں رمضان کے اندر کثرت سے عبادتیں ہوتی ہیں۔ بارش کے موسم میں جیسے ہر چیز تر و تازہ نظر آتی ہے، ہر درخت پانی سے لبریز، پانی سے تر ہوتا ہے، تو ایک تازہ دکھتی ہے ہر چیز، ہر شے۔ رمضان المبارک آتا ہے تو ہر ایک کو تازہ دم کرتی ہے، یہ مہینہ ہر ایک آدمی کو ہوشیار کرتا ہے، جگاتا ہے۔ تو اس مہینے کو میں اور آپ ایسا ہی سمجھیں جیسا اللہ رب العالمین نے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ مہینہ اور اس مہینے کے اندر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب، یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے سے بڑا ربط یہ رکھتے ہیں، بڑا گہرا تعلق ان کا ہے بیچ میں، رمضان کا اور قرآن کا۔ تو ہم سب بھی ان دونوں باتوں کو، قرآن اور رمضان، ان دونوں باتوں کو سمجھیں ہدایت کے لیے ذریعہ، یہ ذریعہ ہے ہدایت کے لیے۔ رمضان آیا ہے تو ہدایت ملی۔ رمضان المبارک میں جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا، قرآن، وہ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے، یہ ہم سمجھیں۔ تو تجدید ایمان کو تازہ کرنا، ایمان کو پاک کرنا، ہمارے دلوں کو صاف کرنا، تربیت، ایک تربیت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہمارے لیے رکھا ہے۔ جیسے کوچ بچوں کو کوچنگ کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے اور اسے میدان میں چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے ہی رمضان المبارک بھی یہ مہینہ آیا تو پھر 11 مہینے بیچ میں آئیں گے، تو پوری زندگی ہمیں کس طرح سے گزارنی ہے، کس طرح سے ہمیں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جینا ہے، تو ایک احساس دیتا ہے رمضان، ایک تربیت دیتا ہے رمضان، کوچنگ کی ٹریننگ دیتا ہے رمضان۔ تو پہلے ہم یہ بات کو سمجھیں۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ اب اس تربیت کو، اس کوچنگ کو ہم ٹھیک نبھانا، اس کو اپنانا ہے۔ جیسے 4 بچے ہیں، گیم کھیلنے سے پہلے کوچنگ دی جاتی ہے، گیم کھیلنے سے پہلے تو وہ میدان میں اترنے سے پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے،
بچے اگر اچھے انداز سے اگر شعور سے سنیں گے تو میدان میں جا کے کھیلیں گے نہیں اچھی طرح سے، ہوتا نہیں۔ اگر آپ سنیں نہیں، ایگزام میں بیٹھنے سے پہلے، ایگزام ہال میں آنے سے پہلے آپ سنیں نہیں ٹیچر کی بات، ایگزام میں آپ کیا لکھیں گے؟ سیم ٹو سیم معاملہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، رمضان ہمیں تربیت دیتا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے، آپ پوری زندگی کس طرح سے جئیں گے، کیسے آپ کو جینا ہے، یہ جینا سکھائے گا رمضان المبارک۔ یہ تربیت اور ایک ٹریننگ، ایک کوچنگ ہمارے کو رمضان میں ملتی ہے، اس کو ہمیں بقیہ پوری زندگی ہمیں گزارنا ہے۔ اگر گزاریں گے تو واقعی معنوں میں ہماری زندگی خوشحال رہے گی اور زندگی ہمیں رب کی رضامندی کے ساتھ ہم گزاریں گے۔ تو اب اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ رمضان ہمیں کوچنگ دیتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، تو کن باتوں کی، کس طرح سے ہمیں جینے کا سکھاتا ہے رمضان؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان المبارک میں عبادت کا شوق اور عبادت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ رمضان المبارک یہ سبق دیتا ہے، یہ سیکھ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے بھی مقرر ہوتے ہیں اس مہینے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اترتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر امسک وللہ عتقاء من الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آواز لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں۔ آواز یہ اناؤنسمنٹ کی طرح یہ ہوتا ہے کہ اے لوگوں، اے خیر کی طرف آگے بڑھنے والے لوگوں اور آگے بڑھو، اور شر کی طرف آگے بڑھنے والے لوگوں ذرا رک جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ جن کو آزاد کرتا ہے، کئی لوگ ہیں، کئی طرح کے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ اناؤنسمنٹ جو ہے فرشتوں کی طرف سے، یہ رمضان المبارک کی ہر رات ہوتا ہے، ہر رات یہ عمل میں لایا جاتا ہے یہ کام، یہ اناؤنسمنٹ فرشتوں کی جانب سے کہ یہ ایک رمضان میں ہمارے کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک آدمی نوافل فرائض کی پابندی نہیں کرنے والا رمضان میں نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نہیں کتنا پابند ہوتا ہے آدمی، رمضان آتے ہی جو فرائض اس کے اوپر ہیں اس کی تو پرواہ نہیں کرتا تھا، اب رمضان آتے ہی سبحان اللہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگا۔ تو یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، فرشتوں کی طرف سے جو ندا ہے وہ دلوں کو دستک دیتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے رمضان میں، پورا ماحول سبحان اللہ، پوری زمین، پوری دھرتی کے اوپر سب مسلمان اللہ کو یاد کرنے والے بن جاتے ہیں، سب مسلمان اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے رمضان المبارک۔ آپ میرے ساتھ شروع سے رہیں گے تو باتیں اچھی طرح سمجھ میں آتی۔ پیچھے جو بیٹھے ہیں سامنے آؤ، ٹیکا لگا کے بیٹھے ہیں سامنے آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین رمضان کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں ایمانی جذبہ پیدا کرتا ہے، ایمانی شوق ہمیں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، رمضان المبارک ہمارے اندر ایک عبادتوں میں کمپٹیشن، عبادتوں کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ، ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ نیکیوں میں آج ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ دنیا کے معاملات میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے، دنیا کے معاملات میں کوئی اچھا کمائی کر رہا ہے، خوشحال جی رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر ہم جلنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا حسد رہتا ہے۔ یہ جو کام ہے یہ دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر آ گیا تو یہ نیکی ہے۔ جیسا دنیا میں ہمیں دیکھتے نہیں، کسی کو خوشحال جی رہا ہے، کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اچھا کھانا اور کپڑا پہننا اس کا رہ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر انسان کیا کرتا ہے؟ جلن دل میں پیدا کرتا ہے، اس کے خلاف جلنے لگتا ہے، حسد اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ نیکیوں میں آ جائے، کوئی آدمی عبادتیں کر رہا، کوئی آدمی 10 روپے صدقہ کر رہا، تو آپ اپنے دل میں اس سے بڑا خیال رکھو، وہ 10 روپے دے رہا تو میں 20 روپے اللہ کے راہ میں صدقہ کروں گا۔ یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، یہ نیکی کے اندر، دین کے اندر ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کا نام بھی جو ہے رشک۔ آپ کے پاس نہیں ہے کچھ بھی، مگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں
خیال پیدا ہوگا کہ کاش میرے پاس بھی یہ مال ہوتا، میں بھی صدقہ کرتا اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے ثواب، حالانکہ آپ عمل نہیں کریں، آپ جیب سے 100 روپیہ 1000 روپے نہیں دیے، بس خیال آپ کیے ہیں، دل کے اندر ایک سوچ آپ پیدا کریں، اس کو بولتے ہیں رشک، جلن نہیں ہے، جلنا نہیں ہے، حسد نہیں ہے، یہ اللہ اس کو مار دے، اس کے اندر ختم کر دے، ایسا خیال نہیں، اللہ مجھے بھی دے تو میں بھی اسی طرح کام کروں گا، تو اللہ اس کو جتنا ثواب دیتا ہے اتنا ثواب خیال سوچ رکھنے والے آدمی کو بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ تو مسابقت کا جذبہ رمضان دیتا ہے، روزے رکھتے ہی افطار کی جو لوگوں کے بیچ میں کھلانے کا جو معاملہ ہے، افطار کی پارٹیاں نہ بولے میرے بھائی، پارٹیوں کا ایک تماشا بن گیا ہمارا، افطار کی پارٹیاں کیا کرتے ہیں، افطار کی پارٹی میں دھند رہتا ہے، ایک طرح سے مسجد کا کوئی احترام نہیں رہتا، یہ جو عمل ہے اس میں ہمارے کو خلوص کے ساتھ کام کرنا ہے، افطار کے اندر ہمیں ایک دوسرے کو کھلانا پلانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، کسی کو آپ کچھ کھلاتے ہیں، افطار کھلاتے ہیں، اور افطار کھلانے کا ثواب، کھلانے والا جو کھا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دعا دے، کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ دعا دے باقاعدہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس روزے داروں کو بھیجتا رہے، فرشتے آپ کے پاس نزول کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارے پاس آتے جاتے رہیں، یہ اتنی پہلی دعا ہے، اور اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یہ بھی دعا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، یہ بھی دعا ہے، ایسی دعائیں سکھائی گئیں کھلانے والے کے معاملے میں، افطار کے لیے ایک خاص ہی دعا ہے۔ تو ہمارا جو مسئلہ ہے رمضان المبارک میں افطار کی پارٹیوں کے نام پہ افطار کا جو وقت ہے وہ بگڑ جاتا ہے معاملہ، افطار کے نام پہ گھر کے عورتوں کو چولہے کے حوالے ہم کر دیتے ہیں، مرد حضرات کو چاہیے کہ افطار کی جو فضیلت ہے افطار کے وقت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 خوشیاں ایک مومن کو ملے گی، یہ خوشی دنیا میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت نصیب فرماتا ہے، دوسری خوشی اللہ کا دیدار، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ دنیا کی خوشی افطار کے وقت آپ کو ملے پہلے، اس کے بعد وہ دیدار الہی کی خوشی ہمیں نصیب ہوگی، پہلے ہم اس کو سمجھے میرے بھائیوں، افطار کے وقت کیسا ہمارا ماحول بن جاتا، ذرا غور کرو، وہ کہاں سے لایا، یہ کہاں سے لایا، یہ کتنے کے لایا، وہ کتنے کے لایا، یہ باتیں ہماری ہوتی ہیں، ارے اللہ کی بندو اللہ سے دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، کتنا اچھا موقع ہوتا کہ خواتین بھی چولہے کے وقت جو کام رہتا ہے چولہے کے پاس، کچن کے پاس، وہ پہلے ہی کر لیں افطار سے پہلے ہی، اور افطار کا وقت ہوتے ہی فوراً بیٹھ جائیں دعائیں کرنے لگے، اور وقت ہوتے ہی فوراً افطار کھولے، دیر کر دیتے بہت سارے لوگ، معمولی سمجھتے ہیں، یہ حدیث ہے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، افطار کو جلد کھا کر، افطار کا وقت ہوتے ہی جلدی کھانا، ایسا نہیں کہ افطار کا وقت ابھی 10 منٹ ہے 15 منٹ ہے میں کھا لیتا ہوں، میں امیر ہوں میں غریب ہوں میں کھا لیتا ہوں، ایسی بات نہیں چلنے والی، افطار جلدی کھانے والوں کا عذاب یہ بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک پہاڑ کے کنارے میں لوگوں کے جبڑوں کو چیرا جا رہا، منہ کو اوپر سے اوپر نیچے سے نیچے چیرا جا رہا ہے، 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، ان کے منہوں سے خون اور پیپ اور نکل رہا ہے، رس ہو رہا ہے، پوچھا گیا، اللہ کے نبی پوچھتے یہ کون لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ وقت سے پہلے افطار کو کھاتے تھے، وقت ہونے سے پہلے کھانا الگ ہے، وقت ہوتے ہی کھانا الگ ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وقت ہو گیا 5 منٹ 10 منٹ بعد کھاتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، دیر سے کھانا گناہ ہے، وقت پر کھانا یہ حدیث ہے، سنت رسول ہے۔ تو ہمارے اندر لوگوں کے دلوں میں رمضان المبارک مسابقت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نیکی کو نیکی کی طرح حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، لڑائی جھگڑوں سے دور، گالی گلوچ سے دور، بکواس بیکار کی باتوں سے دور، یہ رمضان المبارک ہمارے کو ٹریننگ دیتا ہے۔ زندگی یہی ہے، ہم بیکار کی باتیں کرتے رہ جائیں، اب دیکھو رمضان آیا تو روزے رہتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہم تو زیادہ بک بک نہیں کرتے، گالیاں بکنے نہیں جاتے، لڑنے جھگڑنے نہیں جاتے، تو رمضان ہے تو یہ سیکھ جو ہے ہمیں پوری زندگی میں ہونا ہے۔ زندگی میں ذرا غور کرو، کسی سے ہم بک بک کرتے ہوں، لڑتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ جہنم میں چلے گئے ان سے جنتی پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ انہوں نے کہا قالوا لم نکن من المصلین،
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. 4 باتیں انہوں نے ذکر کیا، جس میں سے ایک بات یہ کہ ہم ایسے بک بک کرتے ہیں، کسی کے باتوں میں گھس جاتے ہیں، ہمیں نہیں جانا چاہیے ان باتوں میں، ہمیں چلے جاتے ہیں. میرے بھائیو آج ہو رہا نہیں وہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہر ہنڈی میں اپنی منڈی ڈالتے ہیں، ہر بات میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنا حصہ داخل کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. رمضان ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے، سبق دیتا ہے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، نفرتوں سے، دشمنیوں سے ہمیں باز رہنا ہے. یہ ہمارے کو رمضان سکھاتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں آگے بڑھو، اس جنت کی طرف آگے بڑھو. ایک اور جگہ اللہ نے کہا ففروا الی اللہ، دوڑو، اپنے رب کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو. یہ رمضان ہمارے کو سکھاتا ہے. رمضان آتے ہی ایک ماحول ہمارا بن جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو گناہوں کا شوق، گناہوں کا جذبہ تھا وہ ذرا تھم جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم فرمائی ہے، اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے، بڑی توفیق. اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے یہ گناہوں کو ختم کرنے کا مادہ ہمارے دلوں میں رکھتا ہے. اللہ بولنے کا ہمیں توفیق ملتی ہے، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ. دیکھو یہ رمضان ہی میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں بھی ہونی چاہیے. میں شروع میں بتایا رمضان آیا تو ہمارے کو پوری زندگی کیسے جینا وہ سکھا. پوری زندگی کس طرح جی جا سکتی ہے، جیا جانا چاہیے، وہ رمضان ہمارے کو ٹریننگ دیتا ہے. تو یہ جذبہ ہے کہ رمضان ہمارے کو سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سبقت کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں. ایک اور چیز ہے رمضان المبارک ہمیں سیکھ دیتا ہے، وہ یہ قرآن سے شغف، قرآن سے تعلق اپنے آپ کو جوڑتا ہے، قرآن سے اپنا جذبہ، اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے قرآن سے. آپ نہ چاہ کر بھی عشاء کی نماز پڑھا جاتے، رمضان ہے، اور تراویح کا اہتمام سبحان اللہ ہو ہی جاتا ہے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ عشاء کی نمازیں سے تو کتراتے تھے، عشاء کا وقت، عشاء کی نماز ان کو معلوم ہونے کے باوجود وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے پہلے. رمضان آتے ہی کیا ہو گیا کہ تراویح کا بھی اہتمام ہو رہا ماشاءاللہ. تو یہ رمضان ہمارے کو ایک سبق دے رہا کہ یہ قرآن ہے، تمہاری زندگی کی کتاب ہے. یہ قرآن ایسی بہترین نسخہ، ایسا بہترین نسخہ ہے کہ تمہیں اس کے بغیر تمہارا جینا دوبھر رہ جائے گا، اس کے بغیر تمہارا جینا مردے کے جیسا رہے گا. اس کو ساتھ میں رکھو، اس کو پکڑے رکھو، تھامے رکھو. اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ نے جگہ جگہ کہا حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ جس کو بولتے ہیں ہمیں. میرے بھائیو آپ سمجھے قرآن کو؟ اگر سمجھے ہوتے تو آپ کو میں گارنٹی سے کہوں گا کہ ضرور بضرور کچھ صورتیں آپ کو ضرور یاد رہیں گی. آپ قرآن کو نہیں سمجھیں تو آپ کو کچھ بھی صورتیں یاد نہیں رہیں گی. قرآن کو سمجھو، قرآن کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. یہ میں یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں نا، کلام، آپ سے کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں. باتیں جو ہیں اللہ کی باتیں قرآن کے اندر ہے. اب سمجھ میں آیا میرے بھائی؟ یاد کرنے کی کوشش کریں. اس کا یاد کرنا یہ ایک بڑی طاقت ہے. اس کا حفظ کرنا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کے سینوں میں قرآن ہے تو یہ زلزلے، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہا، قرآن مجید کی بات ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی حفاظت تمہارے سینوں میں اگر ہو کے ہے تو اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا. تو قرآن مجید کو ہم سمجھیں. رمضان آیا تو شغف کو بڑھاتا ہے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. تو ہم قرآن سے ذرا لو لگائیں. رمضان میں ہی کم سے کم ہم قرآن کو کھولیں، ایک شیڈول ہمارا بنے. میرے بھائیو جمعہ کا دن ہے، آپ ذرا ادھر متوجہ ہوں. بچوں سے باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، بچے بھی کیا ہے باتوں میں بزی ہیں. جمعہ عام پروگرام نہیں ہے میرے بھائی. جمعہ عام بیانات ہوتے نا، عشاء میں صبح میں درس ہوتا نا، ویسا نہیں ہے جمعہ. اشارتاً کسی کو بیٹھو بولنا بھی اشارہ کرنا بھی گناہ ہے. مجبور ہوں میں، بولنا پڑتا ہے مجھے. بڑے بڑے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں. سامنے آ جاؤ بھائی، ادھر جگہ ہے، خالی جگہ ہے، ادھر آ جاؤ سر. آپ بھی سب
سامنے جگہ ہے ماشاءاللہ. تو رمضان المبارک ہمارے کو یہ سکھاتا ہے، یہ سیکھ دیتا ہے کہ قرآن سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن سے لو لگائیں. اور اسی طرح رمضان المبارک ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تزکیہ کریں، ہمارے دلوں کو پاک کریں. محاسبہ نفس کا بھی سبق دیتا ہے رمضان. کم کھاتے ہمیں رمضان میں، کم کھاتے کیا؟ زیادہ ہی کھاتے، مگر بھوک کو تو برداشت کرتے نا. صبح میں 6 بجے اذان سے جو صبح صادق ہے اس وقت سے غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے تک، یہ جو بھوک کو جو برداشت کرنا ہے ہمارا، کھانے کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، بھوک کو برداشت کرنے کی بات. ورنہ تو عام دنوں میں جیسا کھاتے ہیں اس سے ڈبل ہی کھاتے ہیں رمضان میں. بھوک کو برداشت کرنے کی جو بات ہے، بھوک کو برداشت کرنے کا یہ جو مادہ ہے ہمارے دلوں کو ذرا نرم کرتا ہے. کم کھاتے، باتیں بھی کم ہوتی ہماری، نیند بھی نہیں آتی سونے میں. رمضان میں سوئے روزے کی حالت میں آرام ہوتا ہے، آرام کرنا اچھی بات ہے. جو سونا دوسرے دنوں میں ہے، روزانہ کا جو سونا ہے وہ سونا ہمارے کو رمضان میں نصیب نہیں ہوتا. نیند کے بعد بھی ذرا بے چینی ہوتی ہے انسان کو. یعنی کم سونا، کم کھانا اور کم ملاقاتیں ہونا، کم سفر کرنا، لڑنا بھی کم، باتیں بھی بک بک کرنا بھی کم، یہ سب بھی جو کم کرتا ہے نا انسان کے نفس کو ذرا کنٹرول کرتا ہے. رمضان کنٹرول کرتا ہے. اور بڑی خوشی کی بات یہ کہ شیاطین کو اللہ جکڑ دیا. جس سپورٹ کی بنا پر یہ جو نفس ہے وہ سہارا لے کر لڑنے پر آمادہ ہو جا رہا ہے، سہارا لے کر وہ گالی گلوچ میں آ جا رہا ہے. وہ شیطان اب بند ہے، قید ہو چکا ہے. اب اس کے لیے راستہ کھلا ہے کہ اس کے نفس کو ذرا تھمانے کے لیے، اس کے نفس کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، اس کے نفس کو اللہ کی طرف موڑنے کے لیے. تو محاسبہ نفس، رمضان یہ سکھاتا ہے کہ نفس کو کچلو. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت میں جنت کو حاصل کرنے میں، جنت میں داخل ہونے میں بھی سلف صالحین نے 2 قدم بتائے. ایک قدم نفس کے اوپر، دوسرا قدم جنت میں انشاءاللہ. تو آخری بات انشاءاللہ رہے گی. اب رمضان المبارک کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں. یہ سب بھی باتیں میں شروع سے بتایا. تجدید ایمان ہے رمضان، اور رمضان نیکیوں کا جذبہ دلاتا ہے. رمضان نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق سکھاتا ہے. رمضان میں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا سکھاتا ہے، محاسبہ نفس سکھاتا ہے، نفس کو پاک کرنا. اب آخری بات انشاءاللہ، آخری بات ذرا ہم توجہ دیں، دھیان لگائیں. شعور کے ساتھ گزارنا ہے رمضان، شعور کے ساتھ. ہماری مثال کیسی ہے معلوم؟ جیسا ایگزام آتا ہے، فائنل ایگزام، وہ ایگزام لکھنے سے پہلے بچہ جیسا سوچتا نا، جو مڈل کلاس کا ہو یا لاسٹ بینچ کا بچہ، کیا سوچتا ہے؟ عبدالرحمن بیٹھو. لاسٹ میں بچہ کیا سوچتا ہے؟ اب میں ٹھیک سے نہیں پڑھا ہوں، آئندہ سال ضرور پڑھوں گا. سیم مثال ہماری ہے میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسا بچہ ایگزام لکھنے سے پہلے اب میں کیا لکھتوں کی، بس لکھنا ہے مجھے، پاس ہونا، پاس ہو جائیں گے، جسٹ پاس ہو جائیں گے، یہ کوشش کرتا ہے لاسٹ بینچ والا. آئندہ سال میں ضرور اچھا لکھوں گا، پورا سال بھر کے میں پڑھوں گا. یہ سوچ سیم ہماری ہے. یہ کیوں معلوم؟ شعور نہیں ہمارے میں. جذباتی ہے ہم، جذباتی آ جا رہے ہمیں. اللہ سے تعلق کے معاملے میں جذباتی ہے ہم، رسول اللہ سے محبت کے تعلق سے جذباتی ہے ہم، قرآن سے ربط کے معاملے میں جذباتی ہے ہم. یہ جو جذباتی ہے، دیکھو اس کی واضح مثال کیا ہے معلوم؟ ہم خود ہماری مثال رکھتے ہیں. ہمارا جو معاملہ ہے اللہ سے، جو تعلق کا معاملہ، اللہ سے بڑا گہرا ربط ہونے کا، تعلق کا مضبوط کرنے کا ہم بولتے ہیں، اور غیر اللہ سے نفرت بھی کرتے ہیں، مگر عبادت کرنے کی توفیق ہمارے کو نہیں ملتی. یہ جذباتی کی علامت ہے. اللہ کی عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا ہمارے کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ آنچ آ جائے تو ہم مرنے میں آوازیں لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مگر ہماری اپنی زندگی میں سیرت رسول کو راستے کا چراغ بنانے کے لیے ہم کبھی پڑھتے نہیں. اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم کبھی بھی پڑھتے نہیں. میرے بھائیو، ہمارا جو تعلق ہے قرآن سے، حدیث سے، اس کو بھی ہمیں بڑے بڑے باتیں بولتے ہیں، حدیث میں اس طرح اس طرح. کبھی حدیث کی کتاب تک ہم چھوئے نہیں، قرآن مجید کو ترجمے اور معنی اور مطلب کے ساتھ کبھی پڑھے نہیں. یہ جذباتی نہیں ہے. اسی لیے جذباتی ہونے کی دلیل، علامت میں بھرپور انداز سے تجرباتی بات میں بتا رہا ہوں کہ رمضان آیا، سبحان اللہ، فجر کی نماز میں بھی بھرا مجمع نظر آتا ہے. پہلے دن بھی تراویح کا اہتمام بھی بھرا مجمع نظر آتا ہے، مگر ایک ہی ہفتہ
اس کے بعد پھر وہی کا ٹیڑھاپن ہمارے اندر آ جائے. آپ یقین نہیں کرتے میرے بھائیو، ہمارے اندر شعور نہیں ہے. آپ سن رہے نا میری بات کو، ذرا توجہ سے ذرا سنو، اور آئندہ ایک وارم دو وارم پورا مہینہ گزرنے تک ایسا ہی اگر آپ بیٹھتے ہیں، اگر آپ مسجد کو آتے ہیں تو ہم الحمدللہ شعور میں. اگر آپ نہیں آتے، آپ کے بیچ میں رکاوٹ بن جا رہی، آپ کے بیچ میں تراویح میں روزے میں رکاوٹ آ جا رہی، آپ سمجھو کہ آپ شعور میں نہیں تھے. آپ شعور میں نہیں تھے، ہوش میں نہیں تھے، آپ جوش میں تھے. صرف جوش میں جب آتا ہے آدمی ہوش کو بھول جاتا ہے. یہی معاملہ ہمارا ہے، ہمارے رمضانوں کا ہے، ہمارے عیدوں کا ہے. میرے بھائیوں میں بتاؤں، تمام معاملات میں مسلمان بڑا جذباتی قوم کی مثال رکھتا ہے. پوری دنیا میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں، تمام لوگوں میں مسلمان بڑا جذباتی ہے. جذبے میں آ جاتا ہے، تھوڑی دیر دو تین بیانات سن لیتا ہے، جذبے میں آ جاتا ہے، بڑا گھر میں سدھارنے، دنیا کو سدھارنے کی باتیں کرتا ہے. یہاں بیٹھا وہاں کے پی ایم وہاں کے پی ایم کی بات کرتا ہے، ایسا کرنا ویسا کرنے کی باتیں کرتا ہے، مگر اپنے دل میں اپنے اندر بلی کی جیسی مثال رکھتا ہے. کچھ بھی نہیں عمل، بس باتیں. یہ جذباتی ہے میرے بھائی. اگر ہم اس بات کو ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں میں ہمیں شمار ہونا ہے نا میرے بھائیو. انشاءاللہ شمار ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے نیک لوگوں کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا میرے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے کہ جو آیتیں جو ان کے سامنے بیان کی جاتی، جو باتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی، اندھے ہو کر گر جاتے نہیں، اندھے ہو کر نہیں پڑ جاتے. ان کے اندر شعور ہوتا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. اسلام کا ایک ایک بات، ایک ایک پہلو عقل اور شعور سے تعلق رکھتا ہے. اسلام کا ایک ایک پہلو، ایک ایک بات ایسا نہیں کہ اسے چپکے سے کر لیں چھوڑ دیں، ایسا نہیں رہتا. احساس کا دلاتا ہے. اور زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو، مرو تو بھی دلیل کے ساتھ مرو. اللہ جنگ بدر کے پس منظر میں اللہ نے فرمایا لیا ہلی کا، اللہ نے کہا یعنی یہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں اور یہ میدان بدر میں کھڑے ہیں، لیا ہلی کا حتی یبین لہم، یعنی جب وہ زندہ یا ہلاک ہوتے ہیں. وہ جنگ بدر میں 313 تھے نا، لوگوں کو ڈر ہوا 313 ہم کیا لڑیں گے، ہتھیار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اگر ہلاک میں ہوتے ہیں تو دلیل کے اوپر ہلاک ہو، اور زندہ بھی رہتے ہیں وَيُحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اگر زندہ بھی رہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جنگ بدر ہی کے ذریعے سے حق کو حق بتایا اور باطل کو باطل بتایا. جو زندہ رہے، جو جیت حاصل کیے، ان کے پاس صحیح معنوں میں حق ہے، اور جو ہار گئے، ہار چکے 1000 سے بھی بڑا لشکر، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو باطل بنایا. جبکہ ان کے پاس مدعا یہ تھا، دیکھو دلیلیں ایسی بڑی تھی ان کے پاس. وہ کہتے تھے آسمان سے مخاطب کر کے، ابو جہل کہہ رہا ہے ہاں اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا. کس کے اوپر؟ صحابہ کے اوپر. اللہ ہم حق پر ہیں تو ان کے اوپر بارش برسا پتھروں کی، اگر وہ حق پر ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا. ایسے نعرے تھے، ایسے ہی نعرے ہمارے مسلمانوں میں بھی بول رہے ہیں. ہم پورا پابندی کریں گے، ہم پورا مل جل کے رہیں گے، ہم اتحاد کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنے دلوں کو پاک کریں گے، ہم سب ایک مسلمان ہیں. دعویٰ ہے یہ صرف زبانی. میرے بھائیو، رمضان سیکھ دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو، اپنے دلوں کو ٹھیک صاف کریں، پورا کا پورا پیوریفیکیشن کریں، پاک کریں. تب جا کر ہمارے دلوں کے اندر نیکیاں گھسیں گی اور نیکیاں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ اس وقت تک بھی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی. تو میں یہ بات بتاؤں آخر میں کہ رمضان ہمارا جو گزر رہا ہے، ابھی ہمارے 29 دن باقی ہیں یا 28 دن باقی ہیں، ان دنوں کو ہم شعور کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. روزہ بھی یہ سبق دے رہا ہے کہ شعور کے ساتھ گزارو. روزہ رکھیں، ہاں ایسے بک بک کر رہے ہیں، گالیاں بھی بک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، بھوکا پیاسا ہونے کی ضرورت نہیں. جو آدمی عمل نہیں کرتا، والذین لا يدعوا الزور والعمل والجهل به فلا حاجة للہ ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی چھوڑتا نہیں جھوٹ کے اوپر عمل کرنے کو، گناہوں کو، جہالت کو، تو ایسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے لیے کوئی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہی نہیں. روزہ یہ احساس دلا رہا، شعور دلا رہا کہ ہم جیے تو اس طرح سے جیے، ہم زندہ رہیں تو جو بھی عبادت کریں تو ان عبادتوں کے پیچھے ہمارا شعور رہے، ہوش میں ہم عمل کریں. اور اللہ نے کہا وَلْيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور رمضان
کی بلکہ تمام اسلام کی باتوں کو، ایک ایک بات کو عقل مند آدمی ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. عقل مند آدمی ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. کا معنی یہ کہ ہم عمل کر کے دکھائیں. عمل نہیں ہے تو بات یہی ہے کہ آپ عقل مند نہیں ہیں. بس دو جملے میں اللہ نے کہا آپ عمل کرتے ہیں، قرآن کی بات آپ سیکھیں ہیں، نصیحت حاصل کر رہے ہیں، آپ کے اندر عمل ہونی چاہیے. نصیحت حاصل نہیں کریں آپ عقل مندوں میں شمار نہیں. اور یہ جو دنیا کے اندر جو دکھتے ہیں، یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سب بھی عقل مندوں کو سبق سکھاتے ہیں. اللہ نے کہا نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. الباب کا معنی عقل مند ہے. پیارے نبی سے بھی پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے بڑے عقل مند لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کے بعد کی زندگی کو بناتا نا وہ سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے. تو میرے بھائیوں، میں خلاصے کے طور پر یہی کہوں کہ ہم سبھی حضرات کے لیے اسلام ایک بہت بڑی مایا ناز نعمت ہے، ایک بہت بڑی بہترین دولت ہے. اور اس میں بھی اسلامی تعلیمات میں رمضان المبارک کی جو فضیلتیں، جو احکام ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت بڑی برکتیں اس کے اندر رکھا ہے. جو رمضان کو پائے اور رمضان میں اپنے آپ کو نہ بخشوائے، جنت میں داخل نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آمین بولتے ہیں، آپ بارہا سنیں. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، خواتین، چھوٹے بچے، تمام کو اللہ مرتے دم تک اسلام کو سمجھنے والا بنائے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اسلام کی باتیں جو بھی سنتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو تراویح، روزے، جو بھی رمضان میں کیے جاتے ہیں عبادتیں، سبھی کو شعور کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ احساس کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہمارے آپس میں جو بھی تعلقات میں بگاڑ ہے اللہ اس کو دور فرما. ہمارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان کی ثابت میں عطا فرما. جب موت آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے اور ایمان سے جڑے رہنے کا اللہ ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ ہمارے اندر جو بھی پریشان حال ہیں، دور پریشانیوں کو دوری عطا فرما. اور جو بھی بیمار حال ہیں اللہ شفا عاجلہ نصیب فرما. جو بھی مصیبت سے دوچار ہیں اللہ مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کے اوپر عمل کرنے والا بنا، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم.